أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا کرم اور احسان کہ اللہ پاک نے ہم فقیروں کو اپنے دربار پر بلایا اور حج کی سعادت سے نوازا۔ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں غروب آفتاب کے بعد اگر کوئی بندہ یا بندی یہ سوچے کہ پتہ نہیں میرے اللہ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہوتے کون ہو میرے بارے میں سمجھنے والے؟ کیا تمہارے گناہ بڑھے ہوئے ہیں یا میری رحمت بڑھی ہوئی؟ جاؤ بخشے بخشائے مزدلفہ کی طرف چلے جاؤ، آج میری رحمت کا دریا بہا تھا، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ تو اس میں تو ذرہ برابر شک نہیں ہے کہ ہماری مغفرت نہیں ہوئی۔ الحمدللہ ہم سب کے سب معصوم بیٹھے ہیں۔ اب اس سے آگے کا ایک مرحلہ ہے کہ اب ہم یہ معصوم کب تک بنے رہیں اور کیسے ہم اس کو سنبھال کے رکھیں۔ اس لیے چند باتیں آپ کے سامنے عرض ہیں، سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، حج کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور قرآن پاک میں ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پہ شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ دیکھو دوستو، ہم ناز نہ کریں کہ ہم حج پر آئے، بلکہ اللہ پاک نے ہمیں بلایا ہے، ورنہ بڑے بڑے علم و فضل والے رہ گئے۔ مغل بادشاہوں نے کم و بیش 800 سال تک ہندوستان پر حکومت کی، کیا کمی تھی ان کے ہاں؟ ایک کو بھی حج کی توفیق نہ ملی۔ ان مغل بادشاہوں میں سب سے زیادہ نیک جو تھے وہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ ان پہ حجی فرض نہیں تھا، وہ ٹوپیاں بن بن کے اور قرآن پاک کی کتابت کر کر کے اپنا خرچے چلاتے تھے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بڑے عاشق صادق عاشق زار آدمی تھے۔ ان کے خادم لکھتے ہیں کہ راتوں کو جو قرآن پاک پڑھتے تھے، اکثر و بیشتر مجھے قرآن پاک کو دھوپ میں سکھانا پڑتا تھا، آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا۔ قرآن پاک تو ہم تم بھی پڑھتے ہیں، لیکن کس کے قرآن پاک اتنے بھیگے آنسوؤں سے؟ کون رویا ہے؟ اور یہ آنسو یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ تو دل کے تڑپنے پہ نکلتے ہیں، تو کیسا دل ان کا ہوگا۔ لیکن سرمایہ اتنا نہیں تھا کہ حج کر سکے۔ حکومت کے کسی سرکاری سفر پر صنعا یمن کی طرف آئے اور وہاں کی بندرگاہ پر جب جہاز رکا تو عرب کی طرف نظر کی اور کہا اے جزیرۃ العرب، تیرے پتھروں کو وقت کے معماروں نے ناقابل تعمیر قرار دیا تھا۔ اے جزیرۃ العرب تو ایسے لوگوں سے آباد تھا کہ تیرے اوپر کوئی حکومت کرنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن ایک یتیم بچے کے قدموں نے تجھے گوہر بنا دیا۔ یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اس زمین کو کیا چھوئے کیا لگے کہ قدم کے لگنے سے یہ ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہو گیا۔ ایسی تڑپ اور ایسی طلب اور عشق رکھنے والے حج پہ نہ آ سکے، تو اگر مال و دولت کی بنیادوں پر حج پر آیا جاتا تو مغل بادشاہوں کو آنا چاہیے تھا، اگر علم و فضل اور تقوی کی بنیادوں پر آیا جاتا تو علامہ اقبال کو آنا چاہیے تھا، لیکن نہیں آ سکے۔ اور بھی بہت سے علماء، مشائخ، اکابر، بزرگان دین، بہت سے جو ہے صلاح و تقوی کا کام کرنے والے معروف رہے۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بلاتے ہیں، لیکن جو نہیں آ سکے ہم ان کو برا نہیں کہیں گے، لیکن اپنے بارے میں ہم اس پر خوشی کا اظہار کریں گے۔ اللہ پاک نے ہمارا انتخاب کیا، ہمیں بلایا۔
اب اس نعمت پر ہم اللہ کا جتنا شکر کریں گے اللہ پاک ہمیں بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے دوستو ایک تو ہم اللہ کا شکر کریں, اور شکر کی ایک قسم میں یہ بھی ہے, ایک مثال سے یہ بات یہ عاجز آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہے. جب آدمی کوئی مال میں آگے بڑھتا ہے, سیلری اس کی ڈبل ہو جائے, اس کی انکم ڈبل ہو جائے, وہ آگے بڑھ جائے, تو اس کی ظاہری باڈی پہ کچھ فزیکل حالت میں چینجز آتی, گھڑی بدل جاتی ہے, چشمہ بدل جاتا ہے, فون بدل جاتا ہے, گاڑی بدل جاتی ہے, گھر بدل جاتا ہے, اور بہت سے تو بیوی بھی بدل دیتے ہیں. اللہ بچائے. تو یہ دوستو تجربات ہیں کہ نہیں؟ جب آدمی کے مال میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی ظاہری تبدیلیوں میں اضافہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ میرے بھائیوں, مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے اپنے در پہ بلایا, اپنے گھر پہ بلایا, تو ہمارے کچھ اعمال میں اضافہ ہونا چاہیے. ہم پہلی جیسی زندگی نہ گزارے. اس کا شکریہ یہ ہم تہجد نہیں چھوڑیں گے, ہم اشراق نہیں چھوڑیں گے, ہم روزانہ کی تلاوت میں اضافہ کریں گے, ہم ذکر میں اضافہ کریں گے, ہم باوضو رہنے کی عادت بنائیں گے, ہم چاہے اسلامی انداز پر اپنے زندگی کو ڈیولپ کریں گے اور ڈھالیں گے. اس کا ارادہ کر کے جائیں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے ہاں بھائی یہ بندہ حاجی ہے. ایک زمانہ تھا ہمارے بچپن میں کہ جب کسی علاقے میں کوئی گاؤں میں حاجی حج کر کے آتا تھا تو واقعی 100% ایسی تبدیلی اس کے اندر آ جاتی تھی. لوگ دیکھنے کے لیے کئی 100 کلومیٹر سے سفر کرنے جاتے تھے, فلاں علاقے میں کوئی حاجی آئے ہیں, صرف ان کو دیکھ کے آتے ہیں. زمزم کھجور کھانے کے لیے نہیں آتے تھے, صرف ان کی زیارت کرنے, ان سے سر پہ ہاتھ پھرانے اور ان کی دعائیں لینے آتے تھے. اور واقعی حاجی نے بھی اپنے اوپر ایسی محنت کی ہوتی تھی, وہ بدل چکا ہوتا تھا. کیسے پیارے پیارے لوگ تھے وہ. اس لیے میرے بھائیوں ارادہ کر لیں, ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں واضح تبدیلی لانی. اور حج مقبول و مبرور کی پہچان یہ ہے کہ حج سے پہلے والے اور حج کے بعد والے اعمال میں واضح تبدیلی آ جائے, واضح تبدیلی آ جائے. پھر دیکھیے انشاءاللہ زندگی میں کیسی بہاریں لگتی ہیں اور کیسے پھول کھلتے ہیں. جدھر سے گزرو گے لوگ کرسی چھوڑ کے کھڑے ہونے پہ مجبور ہو جائیں گے, حاجی صاحب گزر رہے ہیں, حاجی صاحب آ رہے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں, اور شکر میں یہ ہے کہ اعمال میں اضافہ کریں. شکر میں یہ کہ ہم اعمال میں اضافہ کر دیں. اور دوسرا اس بات کا عہد کریں حج کے اندر آنے والی تکالیف کا تذکرہ اپنے وطن میں نہ کریں. ارے جو ہمارا حج کا خادم تھا, خادم الحجاج, اس کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں. بس جس دن جدہ اترے تھے اس دن دیکھا, اور جس دن واپس آئے تھے اس دن دیکھا, بیچ میں کوئی نظر ہی نہیں آیا. اس کی کمپلین کرنی پڑے گی. ارے فلاں جو ہمارے ٹور کا ذمہ دار تھا اس نے تو ہمیں دال چاول کھلا کے وہاں ڈالا. ارے فلاں جو تھا, ارے سعودی گورنمنٹ اور یہ تو انہوں نے پولیس کو کھڑے کیا, وہ نہ ہماری سنتے, نہ وہ خود اپنی سمجھتے, نہ ہمیں سمجھا سکتے, نہ ہماری سمجھ سکتے, اور عجیب بیوقوف لوگ. یہ ہم تفسیریں نہ کریں. حج کی جو اندر جو تکلیفیں, دیکھو دوستو, ہم مہمان کس کے ہیں؟ اللہ کے, ضیف الرحمن ہیں. ٹھیک, آپ میرے گھر مہمان بنے اور میں آپ کے لیے حتی المقدور جتنے اللہ نے مجھے وسعت دی ہے میں آپ کے کھانے کا اکرام کروں, باورچی کو بلاؤں, بھٹیارے کو بلاؤں, کھانے کا انتظام کروں, آپ کی راحت کا انتظام کروں. اور پھر آپ اپنے گھر پہ جا کے یا دوست احباب میں جا کر کہیں یار چاولوں میں تو اتنا نمک تھا کہ کھائے نہیں گئے, اور روٹی تو ایسی پتلی تھی کہ اس کا جو ہے اس کو روٹی کہنا وہ تھا, اسے تو کھیر کہنی چاہیے مثال کے طور پر, اور فلاں تو ایسی تھی, اور فروٹ تو بالکل بھی نہیں تھے, اور جوس تو لگتا ہے کہ حضرت کو جوس کا نام بھی معلوم نہیں, اس لیے کہ اگر معلوم ہوتا تو لے کے آتے نا. اب جب آپ چیزوں کے اندر نقص نکال رہے ہیں, وہ چیزوں کے اندر نقص نہیں ہے, وہ میری مہمانی کے اندر نقص ہے. ٹھیک اسی طرح ہم مکہ مکرمہ کے قیام, مدینہ طیبہ کے قیام کے دوران اگر ہم کسی چیز میں نقص نکال رہے ہیں تو در حقیقت یہ ہم اللہ تعالیٰ کی میزبانی میں, جی اللہ تعالیٰ کی میزبانی میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی میں نقص نکال رہے ہیں. تو یہ دوستو کتنی بری بات ہے. ہماری کیا مجال کہ ہم
اللہ تعالیٰ کی میزبانی میں نقص نکالے؟ تو جو کچھ اللہ پاک نے اس سفر میں ہمیں تکلیف سے دوچار کیا، پیدل چلنے سے دوچار کیا، جی یہ سب کا سب ہماری روحانی ترقی کے لیے تھا. اس کے بدلے اللہ پاک نے ہمارے درجات کو بلند فرمایا. بندہ نیکی کرتا ہے اور تھکتا ہے. تھکن تو تھوڑا سا ریفریشمنٹ لینے کے بعد، سونے کے بعد، ایک نیند لینے کے بعد تھکن تو دور ہو جاتی ہے، لیکن اجر باقی رہتا ہے. اور بندہ گناہ کرتا ہے اور مزے پاتا ہے. مزہ تو تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے، گناہ باقی رہ جاتا ہے. عقل مند آدمی وہ ہے جو اس پر غور کرے کہ باقی رہنے والی چیز کیا ہے. باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ نیکی ہے یا بدی؟ لہذا ہم ان تکلیفوں کا تذکرہ نہ کریں. اس کا نقصان ایک تو یہ ہمیں خود ہوگا کہ ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے، اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ سامنے سننے والا حج کو ایک بھیانک چیز سمجھے گا کہ حج ایک بھیانک چیز ہے اور یہ جو ہے ہر ایک کا کام نہیں ہے. تو لوگ جو ارادہ کرتے ہوں گے وہ بھی جو ہے وہ ایگری نہیں ہوں گے، تیار نہیں ہوں گے. سمجھ رہے ہیں دوستو؟ اس لیے اس کا خیال رکھیں. تو ان دونوں چیزوں کا اہتمام کریں گے. نہیں دوستو، اپنی زندگی میں ایسی واضح تبدیلی لائیں کہ دوست و دشمن سب کہنے پہ مجبور ہو جائیں حج کر کے آیا ہے، اپنی زندگی کو بدل کر آیا ہے. حج کر کے آیا ہے، اپنی زندگی کے ڈھب کو بدل کر آیا ہے. ہمارے نشست و برخاست کے انداز بدل جائیں، کھانے پینے کے انداز بدل جائیں، اٹھنے بیٹھنے کی محفلیں بدل جائیں. ہمارا وقت زیادہ سے زیادہ مسجد میں گزرنے لگے، ہمارا وقت زیادہ سے زیادہ سنتوں کی اتباع میں گزرے، ہم زیادہ سے زیادہ باوضو رہنے میں اپنے وقت کو گزاریں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں اپنے وقت کو گزاریں. ہم خدمت خلق میں اپنے آپ کو لگائیں. ہم اپنے بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں. اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی بہوؤں کے ساتھ اور گھر میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ محبت کا، رافت کا، شفقت کا معاملہ کریں. ان کو بھی اس بات کا احساس ہو کہ ابا جان حج کر کے آئے ہیں، دل بدل کر آئے ہیں. بیوی کو بھی احساس ہو میرے سر کا تاج، میری محبتوں کا معراج بالکل بدل کر آیا ہے اور اپنا دل سونے کا دل بنا کے لایا ہے. اگر دوستو ہم اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی کر کے جائیں اور لوگ اس طرح کی کامنٹس کریں اور اس طرح کے تبصرے کریں، تب تو ہم سمجھیں گے کہ واقعی ہم نے کوئی رخ حاصل کیا ہے، ہم نے اپنی زندگی کا کوئی رخ حاصل کیا ہے. اور اگر ہم ایک گرام بھی اپنی زندگی میں تبدیلی نہ لائیں، ہم ایک لمحے کے برابر بھی اپنی زندگی میں تبدیلی نہ لائیں، ایک رائے کے برابر بھی اپنی زندگی میں تبدیلی نہ لائیں، جیسے تھے ویسے کے ویسے، یہ تو دوستو یہ بہت ہی بڑی محرومی کی بات ہے، بہت بڑی محرومی کی بات. 10ویں ذی الحجہ کو شیطان کو رمی کرنے کے بعد سب لوگوں نے تو سر کا حلق کیا. کتنے لوگ تھے جنہوں نے اپنی داڑھی کا بھی حلق کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی داڑھی کا بھی حلق کیا؟ کتنی بری بات ہے دوستو، کتنی بری بات ہے. میں ایک مرتبہ مہاراشٹر کے علاقے کی کسی طرف کے بہت سارے عمرہ کرنے والے ہمارے دوست احباب ساتھ میں تھے. وہ ہماری فلائٹ میں ساتھ تھے، بلکہ گروپ میں ساتھ تھے. میں نے ان کو دیکھا کہ وہ لوگ ٹریک شوٹ پہنے ہوئے ہیں، نیچے ٹریک پینٹ پہنے ہوئے ہیں اور اوپر ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہیں، سر پہ نہ ٹوپی، اور بالکل ایسے جیسے انجوائے کرنے کے لیے نکلے ہو. اور مدینہ پاک میں ان کے ایک بہت پیارا بچہ تھا، اس کو دیکھا کہ بالکل اسی انداز میں، مجھ سے رہا نہ گیا، بہت غیرت آئی. تو وہاں 10 ریال کے جبے بک رہے تھے. میں نے ایک جبہ لیا، میں نے کہا بیٹا ابھی پہنو اس پہ. جبہ پہنا، ٹوپی لی، اس کو دی، ایک رومال لیا، اور تھوڑی سی دیر کے اندر وہ عرب کا شہزادہ لگنے لگا، چھوٹا سا بچہ. میں نے کہا بیٹا اب بھی تو اچھے لگ رہے ہو، تم کس کے مہمان ہو، کس کے دیار میں ہو، تمہارا میزبان کون ہے؟ کچھ تو شرم کرو، کچھ تو حیا کرو. یہ کوئی تبدیلی ہے؟ یعنی یہ کوئی زندگی ہے؟ اغیار کے طریقے پہ ہم حضور کے شہر میں گھومتے پھر رہے. لاکھوں روپے خرچ کر کے جب حج پر آئے ہیں تو چند ہزار روپے اپنے ذرا ڈریس تبدیل کرنے پر بھی خرچ کر لیتے، کرتا پاجامہ سلواتے، بہترین ٹوپی خریدتے، لگتے کہ یہ کبوتر کی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں گھومتے پھر رہے ہیں. یہ حضور کے پیارے امتی ہیں. جس لباس کو پہن کر ہم ایمبیسی نہیں جا سکتے، جس لباس کو پہن کے ہم سسرال نہیں جا سکتے، نائٹ ڈریس پہن کے مسجد نبی میں پہنچ جاتے ہیں، نائٹ ڈریس پہن کے حرم میں پہنچ رہے ہیں.
کتنی بری بات ہے دوست. اس کا مطلب یہ کہ ایسا لگتا ہے جیسے واٹر پروف گھڑی ہوتی ہے نا, پانی میں ڈال دو تو اس پر اثر نہیں ہوتا. ایسی طبیعتیں اثر پروف ہو چکی ہیں, نہ ان پر عبرت ہے اثر کر رہی ہے, نہ ان پر حکمت اثر کر رہی ہے, نہ ان پہ تقریریں اثر کر رہی ہیں, نہ ان پر منظر اثر کر رہا ہے, نہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اثر کر رہی ہے. یہ بالکل ایسا لگتا ہے ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے. بہت بڑی محرومی کی بات ہے دوست. یہ ٹی شرٹ پہننا, یہ جینس پینٹ پہننا, یہ ٹریک سوٹ پہننا, یہ کوئی وقار کا لباس ہے؟ یہ وقار, یہ دشمنوں کی دین ہے, یہ دشمنوں کا لباس ہے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں اپنے سبق سنانے کے طور پر. فرض کریں ایک آدمی ہے جس کی ہول سیل اور ریٹیل کی دکان ہے. وہ دنیا کا ہر رنگ کا, ہر کمپنی کا, ہر طرح کا کپڑا بیچتا ہے وافر مقدار میں. بہت سارے ریٹیلر اس کے یہاں ہول سیل میں لے کے جاتے ہیں. اس کا اکلوتا بیٹا ہے. وہ اکلوتا بیٹا اپنے ہی والد کے کسٹمر کی دکان پہ جاتا ہے اور کہتا ہے, سر وہ اس رنگ کا, اس کمپنی کا کپڑا آپ کے یہاں ہے کیا؟ کہا بیٹا ہے تو صحیح, لیکن کیوں؟ کہا مجھے ایک کرتا سلوانا وہ چاہیے. کہہ رہے بیٹا کیوں ہماری مذاق کر رہے ہو؟ تمہارے ابا کی دکان سے تو ہم لے کر آتے ہیں اور تو ہمارے یہاں لینے آئے ہو. کہ نہیں نہیں انکل آپ دے دو نا, بس بات سمجھو. اب یہ جو اس نے بات کہی, اس کے دو مطلب ہیں. یا تو اس کے ابا کے یہاں وہ اسٹاک ختم ہو گیا ہے, اور یہ بات غلط ہے, اس لیے کہ ہر کمپنی کا ہر طرح کا اسٹاک فل اس کے یہاں رہتا ہے. یہ بات تو غلط ہے. اب دوسری بات ہے کہ اس کی اپنے ابا سے انبن ہو گئی ہے, اس لیے اب یہ ناراض ہو کر یہاں آیا ہے. اب اگر ہم, اب آئیے بات سمجھیے, اگر ہم اغیار کی تہذیب اپنا رہے, ان کا لباس اپنا رہے, ان کا کلچر اپنا رہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس لائن کی کوئی تربیت دی نہیں ہے, اور یہ بات غلط ہے. کون سی بات ہے, کون سی زندگی کا مرحلہ ہے جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہبری نہ فرمائی؟ یہ بات تو غلط ہے. اب دوسری بات رہ جاتی ہے کہ ہمارے نبی سے ہماری پٹتی نہیں, ہمارے نبی سے ہماری بنتی نہیں. اور یہ بات کتنی خطرناک ہے دوستو, کتنی خطرناک ہے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, یہ عاجز اسی جبہ و دستار کے ساتھ, اسی انداز کے ساتھ اپنوں میں اور اغیار میں ہر جگہ جاتا ہے, سفر کرتا ہے, اور آج تک مجھے کسی نے ٹوکا نہیں. اور جس نے کچھ بولنے کی کوشش کی اس نے کھری سنی بھی ہے. ہم کیوں ڈریں کسی سے, ہم کیوں دبیں کسی سے؟ کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنانے میں ہمیں آر آتی ہے, شرم آتی ہے؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے دوست. لوگ چڈے پہن پہن کے گھوم رہے ہیں, ان کو آر نہیں آتی, ان کو شرم نہیں آتی. ہم حضور کا سنتی لباس پہن کے گھومے, ہمیں کیوں شرم آوے؟ کتنے لوگ ہیں جو داڑھی منڈاتے ہیں, داڑھی منڈاتے پھر رہے ہیں جی, ان کو شرم نہیں آ رہی. ہم حضور کی سنت رکھنے میں کیوں شرمائیں؟ میں کسی بڑے کھاتے پیتے گھرانے میں مہمان بنا, چھوٹا سا منا انہوں نے میری گود میں دیا, وہ بہت رویا. پھر میں نے دم کر کے اس کو واپس کر دیا, تو انہوں نے اس کو سہلایا بہلایا. پھر کہا حضرت وہ اصل میں آپ کے داڑھی ہے نا اس لیے ڈر گئے. میں نے کہا سنو, اس نے مردی آج دیکھا ہے, آج تک تو یہ عورتوں میں ہی کھیلتا رہا. تمہارے کسی چہرے پہ داڑھی تو ہے نہیں, تو تم تو عورتوں کے مشابہ ہو. اس نے مرد ہی آج دیکھا اس لیے ڈر گیا, ورنہ آج تک تو یہ عورتوں میں ہی رہا ہے. اور کاٹو تو خون نہ نکلے. میرے بھائیو, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سینے سے لگاؤ. مدینہ جا چکے سب, یہ باقی ہے؟ جا چکے, کچھ کا باقی ہے. ایک بات میں کہنے جا رہا ہوں, لیکن کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے پن آؤٹ کر کے کہہ رہے ہیں, یہ مجھے رسوا کر رہے. نہیں, میں اپنا ایک سبق سنا رہا ہوں. آپ سب کے سب اللہ کے ولی, سب کے سب اللہ کے محبوب ہیں. اگر محبوب نہ ہوتے تو اللہ اپنے دربار پہ بلاتے کیوں؟ لہٰذا مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں تمہیں حقارت کی نظر سے دیکھوں؟ لیکن آپ کی تربیت کے لیے جی, اور اپنی ذمہ داری کا فریضہ ادا کرنے کے لیے آج یہ بات اپنا ایک سبق سنا رہا ہے. ایک صاحب نسبت اللہ کے ولی نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. محبوب نے اور محبوب سے یہ مخاطب ہوئے اور کہنے لگے, پیارے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے سنا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسا لطیف ذوق دیا تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے نماز کا سلام پھیرانے کے بعد لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا, لوگ اپنے گھروں سے وضو اچھا کر کے نہیں آتے, میرے دل پر نماز میں اس کا اثر پڑتا ہے.
تو آپ کو اللہ نے اتنا پاکیزہ ایسا لطیف ذوق دیا تھا کہ لوگ اپنے گھر پہ وضو کر کے اچھی طرح سے نہائیں تو آپ کے دل پہ اس کا اثر پڑتا تھا. جب آپ کا ایسا پاکیزہ ذوق ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے امتی اپنی داڑھی چھوٹی کر کے یا منڈا کر آپ کے روزے پر آتے ہیں تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے لوگوں کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا اور میں ان سے اپنی سر کو پھرا لیتا ہوں. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، لاکھوں روپے خرچ کر کے آئے ہیں، زندگی کی بازی لگا کر آئے ہیں، زندگی بھر کا سرمایہ جمع کر کے خرچ کر کے آئے ہیں اور ہمارے آنے پر حضور کو تکلیف پہنچے تو دوستو یہ کہاں کا انصاف ہے. اس لیے ارادے کرو کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اس سنتوں کا اہتمام کریں. سکھ لوگ ہیں، ہمارے نزدیک وہ حق پہ نہیں ہے، لیکن 1 کلومیٹر دور سے سکھ آ رہا ہو تو پتہ چل جاتا ہے سکھ آ رہا ہے. اور مومن بندہ ساتھ میں فلائٹ کی سیٹ پہ بیٹھا رہتا ہے، ٹرین کی سیٹ پہ بیٹھا رہتا ہے، گھنٹوں بات کرو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مومن ہے کہ نہیں. آخر ہم نے اپنی شناخت کو کیوں مٹا دیا دوست؟ ہم اپنے آپ کو سنتوں کے زیور سے آراستہ کر کے رکھیں، داڑھی رکھیں، الول جلول نہیں، اس میں کنگا کریں، اس میں تیل لگائیں، اس کو مینٹین کریں. ایک مشت آگے بڑھیں تو سلیقے کے ساتھ اس کو مینٹین کریں. میں کرتا ہوں، ہمارے اکابر مشائخ کرتے ہیں. ایک مٹھی سے آگے جب بڑھ جائے تو پھر اس کو سلیقے سے مینٹین کرتے ہیں. یہ نہیں کہ کچھ ادھر کو بڑھ رہی ہے کچھ ادھر کو بڑھ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم الول جلول رہنے کے لیے نہیں کہا. آج کل کے لوگوں کا مزاج یہ بن چکا ہے، اگر کوئی آدمی ہو سفید پوش ہو اور پان کے دھبا اس کے پیٹ پہ لگا ہوا ہو اور ٹوپی اس کی ٹیڑھی ہو اور وہ بھی میلی ہو اور ایک پائچا اونچا ایک نیچا ہو، جی الول جلول لوگ کہتے ہیں یہ بہت پہنچا بزرگ ہے. وہ پہنچا ہوا بزرگ نہیں ہے، پہنچا ہوا غافل ہے. پہنچا ہوا بزرگ نہیں ہے، پہنچا ہوا غافل ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی بزرگی نہیں سکھائی. بہت سے لوگ سلیقے کا لباس پہنیں گے، ٹوپی سلیقے کی نہیں پہنتے، کچھ بھی پہن لیتے اور کیسے بھی پہن لیتے. ہر چیز کا ایک وقار ہونا چاہیے، ہر چیز کا ایک سلیقہ. سامنے والا دیکھے تو اس کو محسوس ہو کہ ہاں بھائی گڈ لک ہے، یہ ہے بہترین دکھنے والا، یہ ایک نمونہ ہے. میں اپنے وطن میں عصا کی سنت پر عمل کرتا ہوں، عصا ہاتھ میں رکھتا ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اب جہاز کے اندر لانے کا مسئلہ ہے، اس لیے اس سفر حج عمرے پہ تو نہیں لاتے. البتہ ہندوستان میں جتنے بھی سفر ہوتے ہیں وہ میں جہاز میں بھی اس کو ایک ترتیب کے ساتھ لے کے چلتا ہوں. ایک نوجوان نے میرا عصا لیا اور کہا حضرت میں آپ کو دوسرا عصا بنوا کے دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے آپ کی مرضی. وہ لے گئے. اب وہ عصا بنا کے لایا، بڑا ڈیزائن دار لکڑی کا، جیسے چارپائی کے پائے ہوتے ہیں نا اس میں ڈیزائن بنے ہوتے ہیں ایسا، اور اتنا موٹا. میں نے کہا بھائی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں کوئی بابا گیری کرتا پھرتا ہوں، اتنا موٹا عصا لے کے 2 ہاتھ سے لے کے میں چلو اس کو، لوگ مجھے بابا گیری کرنے والا سمجھیں گے. میں کوئی مداری نہیں ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مجھے محبت ہے، اس کو کون اٹھائے گا. خیر وہ لے کے چلا گیا. دوسری مرتبہ پھر لایا اور اب کی بار لوہے کا بنوا کے لایا، MS کا، اور اس میں بھی اسی انداز کے پہل. وہ موٹا تھا، وہ ذرا پتلا تھا، اتنا فرق تھا. میں نے کہا بھائی آپ کیوں پریشان ہو رہے، آپ میرا عصا دیں اور کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں نہیں بنے گئے. ناراض ہو کے وہ جو ہے تھوڑا سا کبیدہ ہو کر پھر چلا گیا. اب کی بار پھر SS اسٹیل کا لے کر آیا، یہ جیسے ریلنگ ہوتی ہے نا سیڑھی پہ اترنے والی، اور اس میں جو تھملی لگی ہوئی ہوتی ہیں اس میں جو ڈیزائن ہوتا ہے وہ. میں نے کہا دیکھ اب کیا اگر لے کر آیا تو جو لے کر آئے گا اسی سے ماروں گا. لیکن وہ بڑا استقامت والا بچہ تھا، محبت والا. اس کے بعد وہ پھر چوتھا لے کر آیا، اب وہ آج تک میرے پاس چل رہا ہے. ذوق سمجھ گیا. پھر میں نے کہا بیٹا ہمیشہ یاد رکھو کوئی بھی حرکت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تماشا بنا دے. نہ ہم الول جلول رہیں، نہ ہم اوٹ پٹان رہیں. ہماری زندگی میں سلیقہ ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والا وہ سنت کا اتباع کرے. بہرحال دوستو، جب ہم یہاں آئے ہیں تو اب جو بقیہ دن جتنے بھی ہمارے پاس ہیں ان کو کیش کریں. یہاں ایک نیکی جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں، چاہے عزیزیہ میں ہے، چاہے شمالیہ میں، چاہے جنوبیہ میں، جس جگہ پہ بھی ہے، پورا حرم پاک جو 15-20 کلومیٹر کے سراؤنڈ ایریا ہے،
جہاں جو بھی نیکی کریں گے 1,00,000 کا اجر ملے گا. ایک مرتبہ قل اللہ شریف پڑھیں گے 1,00,000 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھنے کا اجر ملے گا. ایک مرتبہ قرآن پاک پورا کریں گے 1,00,000 قرآن پاک پورا کرنے کا اجر ملے گا. ایک مرتبہ استغفر اللہ کہیں گے 1,00,000 مرتبہ استغفر اللہ کہنے کا اجر ملے گا. جی تو دوستو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. یہ چانس آپ کو اپنے وطن میں نہیں ملے گا، اس لیے اس کو کیش کر لیں، وقت کو ضائع نہ کریں. کثرت سے قل اللہ شریف پڑھیں. جی کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اپنے مرحومین کو مالا مال کر دیں. مرحومین جو ہمارے قبروں میں، ہمارے آبا و اجداد جو قبروں میں ہماری ایصال ثواب کا انتظار کر رہے ہیں، ان کو مالا مال کر دیں. سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد بہت نیک صالح نوجوان تھے. یہ ایک بزرگ کے پاس جایا کرتے تھے عصر کے بعد. بزرگ نے پوچھا ان سے، بھائی آپ نکاح کب کرو گے؟ کہ حضرت نکاح تو کرنے کا جذبہ ہے لیکن میں تلاش کر رہا ہوں. کہا کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہ میں ایسی عورت لڑکی تلاش کر رہا ہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے. کہا دنیا میں تو ایسی ملنے والی ہے نہیں، یہ تو کوئی جنت میں ملے گی. کہا نہیں کروں گا، پھر میں کیا ضرورت ہے. بات آئی گئی ہو گئی. یہ آتے جاتے رہے. عصر کے بعد ایک نوجوان لڑکی جو اس علاقے میں بڑی خوبصورت اور نیک سیرت مشہور تھی، وہ حضرت کے پاس کسی کام سے دعا دم کے لیے آئی. حضرت نے کہا بیٹی تم بڑی ہو گئی ہو، تمہارے گھر میں تمہارے رشتے کی کچھ بات چل رہی ہے کہ نہیں؟ کہ حضرت روز مشورے ہوتے ہیں لیکن میں نہیں کرنا چاہتی. کہ کیوں؟ کہ حضرت میں تو ایسے لڑکے سے کرنا چاہتی ہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے. بس یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد بیٹھے ہوئے تھے، نکاح کرا دیا. اللہ کی شان. اس نکاح کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی وجود میں آئے اور اللہ پاک نے اس سلطان صلاح الدین ایوبی سے بیت المقدس کو فتح کرا. ایک زمانے میں ان کا اتنا رعب تھا عیسائی برادری پر کہ چھوٹے بچے روتے تھے اور ماں ان کو سلانا چاہتی کہ جلدی سو جاؤ صلاح الدین آ رہا ہے. اس کے نام سے ڈراتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا اللہ نے ان کو شان عطا فرمائی تھی. کہتے ہیں کہ یہ جو لڑکی تھی اس کو روزانہ سورہ اخلاص کا وظیفہ حاصل تھا. یہ روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتی تھی، یعنی قل اللہ شریف کی پوری صورت. اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک محل بناتے ہیں، محل دیتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے گھر، فلیٹ. یہ تو 3 BHK 4 BHK کا ہوتا ہے. 5 BHK کا تو اب تصور ہی نہیں رہا. 5 بیڈ روم کچن. جی بڑے سے بڑا گھر اتنا. اور محل تو کلومیٹروں میں کو ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جنت میں محل عطا فرمائیں گے. جی تو یہ 313 مرتبہ روزانہ پڑھتی تو کتنے محل بنے روزانہ؟ جی کتنے 31 بنے. اور یہاں اگر آپ 313 مرتبہ پڑھیں گے تو ایک مرتبہ پڑھنے والا 1,00,000 کے برابر اجر پاتا ہے. تو یہاں تو دوستو سبحان اللہ کسی کیلکولیٹر سے حساب کرنا مشکل ہو جائے گا. میرے بھائیو اپنی جنت کو آباد کریں. کثرت سے سورہ اخلاص پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں. اور جو ہمارے والدین، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے محسنین، ہمارے مشائخ اکابر جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو مالا مال کر دیں. ان کی روح کو ایصال ثواب کریں. جی ان کی روحانیت کا ہمیں اثر ملے گا اور اللہ پاک اس سے خوش ہوں گے. تو کریں گے نا دوستو انشاءاللہ. یہ عاجز آپ تمام کو دل کی گہرائیوں سے حج کے اختتام پر مبارکباد پیش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ پاک اپنے اس در کی حاضری صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، عافیت کے ساتھ بار بار کریں. عافیت کے ساتھ بار بار کریں. میں نے عرفات کے میدان میں وہاں کی دعا سے پہلے ایک دعا کا مضمون بیان کیا تھا. اس میں ایک بات کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا تھا، اس کو ذرا آپ بھی سمجھ لیں. جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، دعا کے اختتام پر عافیت مانگیں. اور جب بھی کوئی دعا کریں مکمل تو اس کے اختتام پر عافیت کا لفظ شامل کریں. اس کو ذرا ایک مثال سے سمجھیں. آپ نے دعا کی اللہ جی مجھے ہیلی کاپٹر بیٹھنے کا بہت شوق ہے، اللہ مجھے ہیلی کاپٹر بٹھائیے، اللہ ہیلی کاپٹر بٹھائیے، اللہ ہیلی کاپٹر بٹھائیے. اب دعا قبول ہو گئی. برسات کے موسم میں کوئی ڈیم ٹوٹا، آپ کے گاؤں میں پانی بھر گیا، سارے کے سارے لوگ چھت پہ چڑھ گئے. گورنمنٹ کی طرف سے ریسکیو آپریشن ہوا،
चॉपर आए, हेलीकॉप्टर आए, उन्होंने बास्केट डाली और अनाउंसमेंट किया कि इसमें बैठ जाओ, इसे पकड़ लो। अब आप उसमें बैठे, उन्होंने उसको खींच लिया और आपको हेलीकॉप्टर बिठाया। अब हेलीकॉप्टर में तो बैठे हुए हैं, लेकिन किन हालात में? क्या आंखों में आंसू हैं, दिल में गम है, सारा का सारा सरमाया डूब चुका है जी। अब ये बैठना भी किस बैठने में हुआ दोस्तों? ये बैठना किस बैठने में शुमार हुआ? काश के दुआ करते, अल्लाह जी हेलीकॉप्टर में बैठने का शौक है, अल्लाह आफियत के साथ बिठाइए। अगर आफियत के साथ दुआ करते तो ऐन मुमकिन है आपका बेटा कोई पायलट होता, हेलीकॉप्टर चलाने वाला होता और किसी MP MLA का हेलीकॉप्टर उड़ाता। और किसी मौके पे वो MP MLA आपसे, आपके बेटे से कहते, बेटा सुना है तुम्हारे अब्बा बड़े असरदार हैं फला इलाके में, हमें कैंपिंग के लिए उधर जाना है, तुम उनको बुला के रखो, उनको भी साथ में चलना है, हमारे साथ चलना है। अब अगर ऐसा मामला होता तो MP MLA के साथ में बैठते, प्रोटोकॉल के साथ उतरते, प्रोटोकॉल वाली गाड़ी में बैठते, नाश्ते होते, गरम गरम चाय मिलती, कॉफ़ी मिलती, इज्जत मिलती, शाल पोशी होती और हेलीकॉप्टर में उड़े फिरते। तो ये आफियत के साथ हुआ क्या? दूसरी एक मिसाल, नौजवान बच्चे होते हैं, शादी उनकी हुई नहीं होती, अब उनकी किसी पर नज़र पड़ जाती है और दिल में वो घर कर जाती है। तो ये बच्चा अपनी अम्मी अब्बा से कहता, अम्मी आप मेरा निकाह तो करेंगे ना? कि हाँ बेटा करेंगे। कहा अगर मेरी मर्जी से कर दो तो कितना अच्छा। कहा तेरी मर्जी क्या है बेटा? कि फला ख़ानदान में जो लड़की है एक, वो बहुत प्यारी है, मैं चाहता हूँ उससे मेरा निकाह हो जाए। कोई बात नहीं बेटा, हम पैगाम लेके जाते हैं। और कहते हैं, अब ये गए पैगाम लेकर अम्मी अब्बा इस बच्चे के, और वहाँ जाके कहा हम आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाना चाहते हैं, अपने बेटे के लिए, क्या आप तैयार हैं? कहा देखो आप जरा जैसा रिश्ता कौन ठुकरा सकता है, आप ख़ानदानी लोग हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारी बेटी को बचपन से हमारी बहन ने ले रखा है, लिहाजा उसका तो मामला रिश्ता तय है बचपन से। अब ये वापस आए, अब इस बच्चे को आकर कहा कि भाई उसका तो रिश्ता तय है। अब इसने दुआ करनी शुरू की, अल्लाह करे वो लंगड़ी हो जाए, अल्लाह करे वो लूली हो जाए, अल्लाह करे वो बर्स हो जाए, अल्लाह करे वो मर जाए, मुझे ना मिले तो किसी को ना मिले। अब बताओ दोस्तों, ये क्या हक है किसी की बेटी के लिए इस तरह बद्दुआ करने का? अब उसको चाहिए था कि इस तरह से दुआ करता, प्यारे अल्लाह निकाह मेरी ज़रूरत है, अगर मैं निकाह नहीं करूँगा तो ज़िना में, गुनाह में मुब्तला हो जाऊँगा, और मेरे महबूब सल्लल्लाहु की सुन्नत है। प्यारे अल्लाह फला लड़की जो मुझे नज़र आई वो मुझे बेहतर नज़र आई, मुझे पसंद आई, अल्लाह जी मैं उसके साथ निकाह करना चाहता हूँ। अगर आपके इल्म में वो उस बेटी के साथ मेरा निकाह बेहतर है तो अल्लाह आफियत के साथ करा दीजिए, और अगर आपके इल्म में बेहतर नहीं है तो जहाँ बेहतर है वहाँ करा दीजिए, और मुझे उससे बेहतर और उसको मुझसे बेहतर दे दीजिए। दुआ का मजमून समझ में आया? मुझे उससे बेहतर और उसको मुझसे बेहतर दीजिए। क्यों बद्दुआ करें हम किसी? एक आखिरी और तीसरी मिसाल, आपके इलाके के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है किसी चौराहे पर, आपको पता चला यहाँ के शॉपिंग सेंटर आएगा और बहुत बेहतरीन जगह है, लोग यहाँ रुजू करेंगे। आपने सोचा मेरे बच्चे जवान हो रहे हैं, मैं भी उनके लिए आमदनी का सोर्स ऑफ इनकम खड़ा कर दूं, तो आपने सोचा मैं भी एक दुकान लूँगा। अब वो बनता रहा, जब फाइनल हो गया तो आप गए उसके ऑनर से बात करने, कहा कि हमें एक दुकान चाहिए। तो सब सेल आउट हो चुकी, ये तो जब इसकी बुनियाद पड़ी थी, नक्शा देख देख के लोगों ने उसी वक्त खरीद लिया। अब आप जब भी उधर से गुजरते हैं 2 घड़ी वहां रुक कर हसरत भरी निगाहों से देखते, काश मैं पहले से मिल लेता, मुझे एक शॉप इसमें मिल जाती। अब वो तो सब सेल आउट हो चुकी, निकल चुकी। तो अब कैसे, क्या दुआ करनी चाहिए थी, कैसे करनी चाहिए थी? प्यारे अल्लाह मुझे अपने बच्चों की हलाल रोजी के लिए उनको खड़ा करना है, मुझे अपने बच्चों के लिए एक दुकान की शॉपिंग सेंटर में ज़रूरत है। प्यारे अल्लाह अगर आपके इल्म में वहाँ दुकान लेना मेरे लिए मुनासिब है तो आफियत के साथ मेरी बात करा दीजिए, डील करा दीजिए, इंतज़ाम कर दीजिए। और अगर आपके इल्म में वहाँ लेना मुनासिब नहीं है तो उसकी तलब को भी दिल से निकाल दीजिए और जहाँ बेहतर है वहाँ की रहबरी कर दीजिए। इस तरह से अगर हम दुआओं का मजमून बांधेंगे और दुआओं का मजमून अपना पेश करेंगे तो दोस्तों इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम कभी भी परेशान नहीं होंगे। हम परेशान होते वहाँ हैं जहाँ हम अपनी मर्जी का फैसला अल्लाह से करवाना चाहते हैं, अपनी मर्जी का फैसला अल्लाह से न करवाएं। कमाल ये है कि अल्लाह की मर्जी पर राजी हो जाए। एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था शाह दौला, बड़े साहिब निस्बत बुजुर्ग थे। कुछ लोग रोते घबराते हुए उनके पास आए,
حضرت بارش بہت تیز ہو رہی ہے اور ڈیم بالکل ٹوٹنے کے قریب ہے، ایک پشتہ ہے، ایک کنارہ ہے جہاں سے وہ ٹوٹنے کا خطرہ لگ رہا ہے، حضرت دعا کر دیجئے اللہ بارش بند کر دے اور یہ پانی جو ہے دفع ہو جائے، پانی دور چلا جائے ہم سے، ہمیں اس وقت اس کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کدال ہاتھ میں لی اور کہا چلو کدھر سے ٹوٹنے والا ہے مجھے بتاؤ۔ اب تیز تیز قدم کے ساتھ لوگ وہاں لے کر گئے، حضرت یہاں سے لگتا ہے کہ یہ پہلے ٹوٹ جائے گا۔ اب انہوں نے اس کو کھودنا شروع کیا، حضرت یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جدھر میرا مولا ادھر ہی شاہ دولا، جدھر میرا مولا ادھر ہی شاہ دولا، میری مرضی بھی وہی ہے جو اللہ کی مرضی، اگر اللہ اس کو توڑنا چاہتے ہیں تو میں بھی اللہ کی مرضی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ٹوٹے، اور اگر اللہ توڑنا نہیں چاہتے تو میرے توڑنے سے کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ تو انہوں نے اصل میں یہ سبق سکھایا، اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو مرج کر دو، کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں مرج کر دو، ملا دو، کبھی بھی ہم پریشان نہیں ہوں گے۔ تو دعا مانگنے کا مضمون ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے، میرے پیارے اللہ یہ چیز میری ضرورت ہے، اگر آپ کے علم میں میرے حق میں یہ بہتر ہے عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجئے، اور اگر آپ کے علم میں بہتر نہیں ہے اللہ جی عافیت کے ساتھ بچا لیجیے، اور جو بہتر ہے وہ عطا فرما دیجیے۔ سمجھ گئے دوستو؟ یہ مضمون یاد رہے گا۔ اس طرح سے دعا کرنے میں، اس طرح سے مضمون بیان کرنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس میں عبدیت کا اظہار ہوتا ہے، عبدیت کا اظہار ہوتا ہے، اور اس کے خلاف دعا کرنے میں گویا اللہ تعالیٰ نوکر ہے، نعوذ باللہ، ہم جو کہنے وہ کریں گے، جی گویا ہم نے اللہ کو نوکر سمجھا، یہ دے دے وہ دے دے وہ دے دے، جیسے وہ ہمارا زر خرید ہو، نعوذ باللہ۔ نہیں، انداز یہ ہونا چاہیے ہم محتاج ہیں، اللہ خالق ہیں، مالک ہیں، حاکم ہے اور حکیم ہے، وہ بہتر جانتے ہیں کس وقت کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا۔ ایک دو منٹ ذرا اس مضمون کو اور اچھی طرح سمجھ لیں۔ دیکھو آپ کا ایک پیارا بچہ ہے، اور بچے پیارے ہی ہوتے ہیں، کس کا بچہ برا ہوتا ہے؟ سب کے پیارے ہوتے ہیں۔ اب اس کو نزلہ ہوا ہے، ناک بہری ہے، کھانسی ہو رہی ہے، گلا پھنسا ہوا ہے، جسم تپا ہوا ہے بخار میں، اس کنڈیشن میں ٹھنڈی چیزیں کھانے سے ڈاکٹر منع کرتے ہیں، لیموں کا شربت پینے سے منع کرتے ہیں۔ اب بچہ دعا کر رہا ہے ابا مجھے آئس کریم چاہیے، آپ کہتے نہیں بیٹا آئس کریم دلائیں گے جب اچھی طبیعت ہو جائے گی تب ڈٹ کے کھانا، لیکن ابھی تمہارے لیے مضر ہے۔ اب وہ رو رہا ہے، راہ گزرنے والے لوگ دیکھ رہے ہیں بچے کو رولا رکھا ہے، بھائی کیوں رولا رکھا ہے؟ ارے یہ طبیعت خراب ہے اور آئس کریم منگا، نہیں مت دینا اس کو، ایسے ہی کہتے ہیں نا، مت دینا۔ اب باپ سے روتا ہوا بچہ دیکھا بھی نہیں جاتا، تو باپ بچے کا ابا وہ حکمت والا ہے، تو وہ آئس کریم مانگتے ہیں تو اس کا ابا اس کے لیے کوئی کھلونا لا کے دیتا ہے کہ بیٹا اس سے کھیلو، یا کوئی مفید چیز اس کو لا کے دیتا ہے، یہ پیو یہ کھاؤ، کیونکہ وہ مصلحت والا حکمت والا ہے۔ تو جب بچے کا ابا اتنا حکمت والا ہے کہ بچے کو نزلہ ہے تو وہ ٹھنڈی چیزیں اس کو نہیں دے رہا، بچے کو زکام ہے، بخار ہے تو وہ ٹھنڈی چیز اس کو نہیں کھلا رہا، تو جب بچے کا ابا اتنا حکمت والا ہوتا ہے تو بندوں کا ربا کتنا حکمت والا ہوگا، بندوں کا ربا کتنا حکمت والا ہوگا۔ تو جب ہم اللہ پاک سے مانگتے ہیں کوئی چیز تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں کے حساب سے غور کرتے ہیں ہماری مصلحتوں پر، کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ وہی چیز دینا مناسب ہے، فی الفور دینا مناسب ہے یا کچھ دیر سے دینا مناسب ہے، یہی چیز دینا مناسب ہے، یہ سب بہتر چیز دینا مناسب ہے، ابھی دینا مناسب ہے یا بعد میں دینا مناسب ہے، دنیا میں دینا مناسب ہے یا پھر ریزرو کر کے رکھے آخرت میں دینا مناسب ہے۔ وہ حاکم اور حکیم ہے، لہٰذا کوئی بھی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، خدا کی قسم کھا کے میں حرم میں کہہ رہا ہوں اور باوضو ہوں کہ کوئی بھی دعا مومن کی رد نہیں ہوتی، ضائع نہیں ہوتی، کسی نہ کسی فارمیٹ میں ملتی ضرور ہے، لیکن چونکہ اللہ حاکم اور حکیم ہے، وہ چونکہ الگ الگ انداز میں اس کو قبول فرماتے ہیں اور ہم اس کی حکمتوں سے واقف نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں ایسا لگتا ہے اتنے دنوں سے ہم فلاں چیز مانگ رہے ہمیں نہیں مل رہی، نہ جانے اللہ نے اس کے بدلے کیا کیا چیزیں ہمیں پہلے سے دے رکھی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لہٰذا دعا مانگنے میں کبھی بھی پس و پیش نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ سے کہوں حاجی صاحب ہیلی کاپٹر مانگو نا اللہ سے، تو آپ ہنسو گے ہی کر کے اور کہیں گے ہم اور ہیلی کاپٹر،
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہیلی کاپٹر کو اتنی بڑی چیز سمجھا ہے. ارے ہیلی کاپٹر تو بڑا ہے لیکن دینے والا رب وہ تو چھوٹا نہیں ہے نا, وہ تو اس سے بھی بڑا ہے. تو ہم ہمیشہ اپنی ضرورتوں کو, یہ جب ہمیں کوئی ہم سے کہے فلاں چیز مانگو, ہم اس کو اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں. وہ ہم سے بڑی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی, بڑی ذات سے بڑا مانگے, بڑی ذات سے بڑی چیز مانگے. ارے میرے گھر میں, آپ کے گھر میں اگر وقت کا پی ایم آ جائے, جو موجودہ ہے وہ نہیں, وہ تو کبھی نہ آئے, اپنے کی جگہ پہ ٹھیک ہے. وہ تو میرے آپ کے گھر میں کسی علاقے کا پی ایم آئے اور کہ سر ہم آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں, آپ بتائیے کوئی کام. آپ کہیں کہ ہماری کنڈی کا ڈھکن ٹوٹ گیا, بس اتنا بنوا دو. یہ اس کی توہین ہے. وہ تو کوئی بڑا اماؤنٹ آپ کو دینا چاہتا تھا, کوئی بہت بڑا چیک سینکشن کرنا چاہتا تھا, اور آپ اس سے مانگ رہے ہیں صرف جو ہے ٹوائلٹ کی کنڈی جو ہے اس کا ڈھکن جو ٹوٹا ہوا ہے پلاسٹک کا, وہ بنوانا چاہتا ہے. اس کی توہین ہے. اللہ کے دربار میں آ کے چونی اٹھنی مانگنا توہین اللہ کی. ہم اللہ کے دربار میں ٹکا کے مانگیں, جم کے مانگیں, ڈٹ کے مانگیں اور خوب مانگیں. بڑا گھر مانگیں, عافیت والی سواری مانگیں, رحمت والا برکت والا کاروبار مانگیں, اور اللہ سے کہیں اللہ پیارے اللہ ڈھیر سارا رزق حلال عطا فرما, اور دونوں ہاتھوں سے آپ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوصلے عطا فرما. یہاں سے بڑی بڑی چیزیں فائلوں پہ سائن کروا کے جائیں دوست, انشاءاللہ کبھی بھی محروم نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی خواتین, یہ سب باتیں ایسی نہیں تھی جو صرف مردوں کے لیے تھی. ہاں, اگر میں اور بولوں گا تو پھر خواتین تک خواتین کے لیے بولنا پڑے گا. سب کے لیے, سب کے لیے بات تو سب کے لیے. آپ کوئی اسپیشل بات کہلوانا چاہتے ہو تو الگ بتائیے. کچھ دوسری پرمیشن کروانی ہے کیا؟ اللہ بہت اچھا رکھے, اللہ خوش رکھے. ہاں دوستوں, کبھی کبھی ہنس بھی لینا چاہیے, ورنہ خشکی طاری ہو جائے گی, دماغ خراب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے, عمر و برکت عطا فرمائے, صحت سلامتی کے ساتھ رکھے. دعا کر لیجیے. تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ اللہ کر لیں, اور پہلے ایک بات سمجھ لیں. جو لوگ بھینسیں پالتے ہیں, گائے پالتے ہیں, تو جب ان کو اس کا دودھ نکالنا ہوتا ہے تو اس کے چھوٹے سے بچے کو اس کے سامنے کر دیتے ہیں. تو جب بھینس اور گائے اپنے بچے کو دیکھتی ہے, اس کو سونگتی ہے, اس کو چاٹتی ہے, اس کی ممتا جوش میں آ جاتی ہے اور اپنا سارا دودھ تھنوں میں ریلیز کر دیتی ہے. وہ چند مرتبہ اس کو سک کرتا ہے, چوستا ہے, اس کے تھن دودھ سے بھر جاتے ہیں. تو مالک فوراً اس کو ہٹا کے کھوٹے سے باندھ دیتا ہے, الگ چارے پہ لگا دیتا ہے, اور بقیہ سارا دودھ اپنے برتن میں نکال لیتا ہے. تو ہم تھوڑا سا اللہ کا ذکر کریں, مناجات کریں, اس کے بعد دعا کریں گے تاکہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے. تو آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. یہ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. کس سے مانگیں, کہاں جائیں, کس سے کہیں, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے. رزق پر جس کے پلتے ہے شاہ و گدا, تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے. کون مقبول ہے, کون مردود ہے, کون مقبول ہے, کون مردود ہے. بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر, جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر, تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. جب تلیں گے عمل
सबके मीज़ान पर तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। ए फ़कीर इसको तो फजल बारी समझ, वरना तेरी तरफ देखता कौन है। ए फ़कीर इसको तो फजल बारी समझ, वरना तेरी तरफ देखता कौन है। किससे मांगे कहाँ जाएं, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल मलिकिल आलिल वहाब। हाथ उठा लीजिए, दुआ कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला अहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह जी, हम ज़ाहिर में आपके बंदे और बंदियाँ हैं, हकीकत में निहायत गंदे हैं। अल्लाह हमारे दिलों की गंदगी को दूर फरमा, हमें अपनी बंदगी का सलीका अता फरमा, शर्मिंदगी वाले कामों से हमारी हिफाजत फरमा, बुरे दिन से, बुरी बात से, बुरी रात से, बुरे अंजाम से हमारी हिफाजत फरमा, सूए खात्मा से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह जी, ये हाथ उठाए जाने के काबिल नहीं और ये ज़ुबान को सवाल करने के काबिल नहीं। आपसे न मांगे तो किससे मांगे, आपसे सवाल न करें तो किससे सवाल करें। एक कमज़ोर एक कवी के दरवाजे पर, एक साहिल एक सखी के दरवाजे पर, एक मोहताज एक गनी के दरवाजे पर हाजिर है। मेरे प्यारे अल्लाह, बहुत दूर से आए हैं, बहुत देर से आए, बहुत दूर से आए, बहुत देर से आए हैं। अल्लाह जी माफ़ कर दीजिए, अल्लाह जी माफ़ कर दीजिए। प्यारे अल्लाह माफ़ कर दीजिए, सोहने अल्लाह माफ़ कर दीजिए, अच्छे अल्लाह माफ़ कर दीजिए, प्यारे रब्बा माफ़ कर दीजिए, अच्छे रब्बा माफ़ कर दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, हमें शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा, शुक्रगुजार बंदियों में शामिल फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, हम बड़े नाशुक्र हैं। अल्लाह जी, अभी अभी बकरीद गुजरी, मेरे प्यारे अल्लाह, वतन में तीसरा दिन है। प्यारे अल्लाह, हमने देखा कि मालदार लोग देहातों में जाते हैं बकरे खरीदने के लिए, और देहात के गरीब लोग बकरे साल भर पाल के रखते हैं ताकि बकरीद के मौके पर कुछ दो पैसे कमा लें। जब मालदार लोग गरीब के यहाँ जाते हैं, उसके खेत के घर पर, और बकरे का सौदा करते हैं, और वो पैसा गिन के दे देता है, और वो गिन के ले लेता है, और बकरे की रस्सी खोलकर उस मालदार के हवाले करता है। मालदार लेकर आगे चलना चाहता है, बकरा पीछे मुड़ मुड़ के अपने मालिक को देखकर नैना करता है और कहता है, मेरे मालिक, मुझे तुझसे मोहब्बत है, मैं तेरे खूंटे पे पलकर और खा पी के बड़ा हुआ हूँ, तूने मेरा सौदा कर दिया, तूने मुझे किसी के हवाले कर दिया। तो मेरे मालिक, मुझे तेरी याद सताएगी, मुझे तेरी याद बार बार आएगी। प्यारे अल्लाह, एक बेजुबान जानवर अपने मालिक का ऐसा वफादार होता है। वो मालदार के खूंटे पे चला तो जाता है, लेकिन कई दिन तक कुछ खाता नहीं है, पीता नहीं है, इसलिए कि उसको अपना असल मालिक याद आता है। ए मेरे प्यारे अल्लाह, ए मेरे सोहने अल्लाह, आप हमारे रब हैं, आप हमारे खालिक व मालिक हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, हम आपके घर पर आए हैं, और अल्लाह जी, घर पे जाने का वक्त करीब आ चुका। अल्लाह जी, हमें आपकी बहुत याद आई, अल्लाह आपके घर की बहुत याद आई, अल्लाह अरफात मीना मुज़दलिफा की बहुत याद आई, अल्लाह मदीने की बहुत याद आई। मेरे प्यारे अल्लाह, हम इसके बगैर नहीं रह सकते। अल्लाह हर साल बार बार मकबूल हाज़री आफियत वाली अता फरमाइए, अल्लाह आफियत वाली अता फरमाए, अल्लाह आफियत वाली अता फरमाए, अल्लाह आफियत वाली हाज़री अता फरमाए, बार बार मकबूल हाज़री अता फरमाए। मेरे प्यारे अल्लाह, कि अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा, अपनी मारिफत अता फरमा, अपना क़ुर्ब अता फरमा, अपनी विलायत अता फरमा, मकाम एहसान अता फरमा, मकाम एहसान का कामिल एहसास अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, हमें अच्छे अखलाक अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, जब हम यहाँ से वतन पहुँचे, हमारी बीवी हमें देखें, हमारी पेशानी के नूर को देखकर समझ जाएं, ओहो, ये तो बदल कर आए, ये तो बिल्कुल बदल कर आए। अल्लाह हमारे अखलाक को, हमारे बिहेव को, हमारे बर्ताव को देखकर कहने लगे, वाकई मेरा शौहर बदल गया है। मेरे प्यारे अल्लाह, ऐसा बदल दीजिए, अल्लाह ऐसा बदल दीजिए, ज़ाहिर भी बदल दीजिए और बातिन भी बदल दीजिए। बातिन को ज़ाहिर से अच्छा और ज़ाहिर को बातिन से अच्छा बना दीजिए। अल्लाह ज़ाहिरी बातिनी अच्छी सेहत अता फरमा दीजिए।
یا اللہ شوگر کی بیماری سے، بلڈ پریشر کی بیماری سے، پیشاب کے قطرات سے، کمر کے دکھنے سے، گھٹنوں کے درد سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مہلک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کینسر جیسی مہلک بیماری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہمارے اعزاء اقربا، ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی حفاظت فرما، ہمارے دوست احباب کی حفاظت فرما، اللہ پوری امت کی حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ، یا اللہ یہاں سے اب جائیں گے پھر وطن میں یا اللہ وہی منظر ہوگا، یا اللہ چاروں طرف برائی کا زور، کفر کا شور۔ میرے پیارے اللہ ہمارے ایمان کی اس ماحول کے اندر حفاظت فرمائیے۔ میرے پیارے اللہ نمازوں کی حفاظت فرمائیے، اعمال کی حفاظت فرمائیے، تقوی کی حفاظت فرمائیے، پابندی اعمال کی حفاظت فرمائیے اور توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ جی ہم سب کے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں ہیں، کچھ مرادیں ہیں، کچھ ارادے ہیں، مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے، دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تمام کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ سب کے دامن مراد کو گوہر مراد سے بھر دیجیے۔ اللہ جی سب کے دامن مراد کو گوہر مراد سے بھر دیجیے۔ یا اللہ جتنی دعائیں عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں کی، جتنی دعائیں طواف زیارت میں کی اور صحیح میں کی، یا اللہ سب قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا دیجیے۔ جس گھڑی، جس آن، جس چیز کا سوال کریں اللہ عافیت کے ساتھ وہ نعمت مل جائے۔ یا اللہ ایسی شان والا یا اللہ نظام عطا فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے لگے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔